خوارزمی سلطنت اس وقت قریب 250 سالوں سے موجود تھی۔ ان کی سلطنت سینٹرل ایشیا، افغانستان اور ایران تک پھیلی ہوئی تھی، مگر اب بہت جلد منگولوں کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہونے والا تھا۔ منگولوں کے ہاتھوں کسی اور قوم کا ایسا برا حال نہیں ہوا تھا جیسا کہ مسلمانوں کا ہونے لگا تھا۔ اب ظلم اور بربریت کی انتہا کی یہ داستان جو سننے والوں کے بھی ہوش اڑا دے، تو آخر یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا اور کیسے ان دونوں میں سے کوئی ایک اب صفائے ہستی سے مٹنے والا تھا۔ منگولوں کے ہاتھوں بیجنگ کی تباہی کے 1 سال بعد خوارزم سلطنت کا سلطان الخوارزم محمد شاہ کا سفیر جب ان علاقوں میں پہنچا تو یہاں کے حالات دیکھ کر اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس کی سوچ اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر تھی کہ ایک خانہ بدوش گروہ نے ایسے مضبوط اور عظیم شہر کو رونڈ کے رکھ دیا۔ اس کی اپنی زبانی ہے کہ وہاں اس نے ہزاروں کٹی گردنوں کا مینار دیکھا۔ وہاں کی زمین پر انسانی چربی کی وجہ سے پھسلن تھی، اور یہ کہ منگولوں کے فتح سے پہلے وہاں پر 60,000 لڑکیوں نے دیواروں سے کود کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ تمام واقعات اس نے واپسی آ کر اپنے سلطان کو سنائے۔ سلطان محمد خوارزم شاہ اپنے لوگوں میں بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ شراب، عورتوں کی محفل اور موسیقی کا بہت شوقین تھا۔ چنگیز خان کیونکہ اس وقت چائنا کے محاذ پر تھا، تو ایک عقل مند لیڈر کی طرح وہ باقی آس پاس کے لوگوں سے امن اور تجارتی معاہدے کر رہا تھا۔ سلک روڈ تاریخی طور پر ایک بہت ضروری اور اہم روٹ تھا۔ یہاں دنیا بھر کے تاجر آتے تھے اور یہیں سے ان کے کاروان دوسرے شہروں کے لیے گزرتے تھے۔ ان سے وہاں کے حکمران ٹیکس وصول کرتے، اور جن کے پاس بھی سلک روڈ کی حکومت ہوتی وہ ایک طاقتور سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ اس وقت ان جگہوں کی حکومت خوارزم شاہ کے پاس تھی، اور چنگیز خان اس کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا چاہتا تھا، مگر سلطان نے کیونکہ اپنے سفیر سے چنگیز خان کی بربریت کے واقعات سن رکھے تھے تو اس نے حسرت سے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اسلامک شہر اس وقت کے جدید، ترقی یافتہ اور امیر ترین شہروں میں سے تھے، اور ثقافتی اعتبار سے اس دور میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ وہ وجہ تھی کیوں چنگیز خان اس امن کی طرف زور دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دوستانہ تعلق قائم ہو جائے ان اپنوں سے مختلف لوگوں سے، مگر خوارزم شاہ نے ایک نہایت بے وقوفانہ یا یہ کہا جائے کہ طاقت کے گھمنڈ میں ایک غیر منصفانہ فیصلہ کیا۔ چنگیز خان نے دوبارہ اس معاہدے پہ بات کرنے کے لیے 100 مسلمانوں پر مشتمل وفد کو سلطان کی طرف بھیجا، جن کو ایک منگول سفیر لیڈ کر رہا تھا۔ ان لوگوں نے ہفتوں کا طویل سفر طے کرنے کے بعد بالآخر سلطان کے پاس پہنچ گئے اور بتایا کہ ہم منگولز آپ کی اس عالیشان سلطنت میں تجارت کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں باہمی معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ جس شہر میں یہ منگول وفد ٹھہرا ہوا تھا وہ شہر کہلاتا تھا اترار، اور یہاں کے گورنر کا نام تھا قادر خان۔ یہ سلطان کی والدہ کا رشتہ دار اور ایک نہایت ہی چالاک شخص تھا، جس کی نیت تھی کہ سلطان کو اس کے تخت پر بیٹھنا مشکل کر دے۔ اس نے فوراً سے سلطان کو وسوسوں میں ڈال دیا کہ یہ لوگ حقیقتاً دشمن کے جاسوس ہیں، اور ان سب کو اس نے حراست میں لے لیا۔ چنگیز خان کے پاس جب اس کی خبر پہنچی تو وہ غضبناک تو ضرور ہوا اس بے عزتی پر، مگر اس نے سلطان کو موقع دیا اور اپنے 3 مزید سفیر سلطان کے پاس بھیجے کہ وہ گورنر کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں اس سے سزا دے سکوں۔ مگر طاقت کے غرور میں ڈوبے اس بیوقوف سلطان نے ان تینوں سفیر کا بغیر سوچے سمجھے قتل کر ڈالا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے اپنے گورنر قادر خان کو بھی حکم دیا کہ حراست میں لیے پورے وقت کو قتل کر دیا جائے، جو اس نے کوئی دوسرا لمحہ لگائے بغیر کر ڈالا۔ ان لوگوں میں جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ 100 مسلمان تاجر اور ان کا ایک منگول لیڈر سفیر کے طور پر آیا تھا، وہ تمام اس میں قتل کر دیے گئے۔ کسی بھی دور میں سفیروں کا قتل اعلان جنگ مانا جاتا تھا۔ چنگیز خان جیسا شخص جو کہ کافی وقت سے سلطان محمد خوارزم شاہ کی ایک کے بعد ایک بے عزتی کو بہت صبر کے ساتھ برداشت کر رہا تھا، مگر جب اس کے دربار میں اس کے سفیروں کے کٹے سر لائے گئے تو اس کا غصے میں کیا رد عمل اس کو الفاظ میں بیان کرنا بالکل ناممکن ہے۔ وہ غصے میں ایسا غضبناک ہوا کہ اس نے پہاڑوں پر جا کر اپنے خداؤں سے دعا کی کہ اسے اس کے دشمن کے خلاف برتری دے۔
چنگیز خان اب جنگ کے لیے تیار تھا۔ اس نے چائنا کا محاذ روک دیا اور اپنی آرمی کو بتا دیا کہ اب ہم ایک نئے دشمن کی طرف چڑھائی کرنے لگے ہیں۔ جنگ کی تیاری مکمل کرنے کے بعد چنگیز اور اس کا لشکر اب اترار کو گھیراؤ میں لینے کے لیے شہر کے باہر تیار کھڑا تھا۔ چنگیز خان کا لشکر کوئی معمولی لشکر نہیں تھا۔ یہ اب وہ خانہ بدوش لوگ نہیں تھے جو جدید جنگی تکنیکوں سے بے خبر ہوں۔ چین کے محاذ کے بعد منگولوں نے جنگی اعتبار سے کافی تجربہ حاصل کر لیا تھا اور وہ اب شہر فتح کرنے کے لیے ضروری ہتھیار اور ٹیکنالوجی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ منگول جب بھی شہر فتح کرتے تو وہ وہاں کے تمام شہریوں کو قتل نہیں کرتے تھے۔ وہ ڈاکٹرز، انجینئرز، کاریگر اور دیگر ہنرمند لوگوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے جن کو وہ اپنی ریاست میں اور فوج میں استعمال کرنے کے لیے بھیج دیتے تھے، اور باقی عوام جن کا کوئی خاصا فائدہ نہیں تھا ان کا قتل عام کرتے، جس سے ان کے نام کا خوف و ہراس دیگر شہروں تک پہنچ جاتا۔ چنگیز خان نے راستے میں تمام مسلمان تاجروں کو سمجھا دیا تھا کہ ہمارے آنے پر بغیر کوئی مزاحمت کیے شہر کو کھول دے، نہیں تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا۔ چنگیز خان نے واضح کر دیا تھا کہ اسے گورنر قادر خان جس نے یہ فساد برپا کیا تھا اس کو زندہ حالت میں چاہیے، وہ اسے خود عبرتناک سزا دے گا۔ اترار کا محاصرہ قریب 5 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ایک دن شہر کا ایک سینئر کمانڈر کسی خفیہ دروازے کے تھرو شہر سے باہر بھاگنے کی کر رہا تھا، مگر وہ اس دوران منگولوں کی نظروں میں آ گیا اور وہیں ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد منگول اسی دروازے کو استعمال کرتے ہوئے شہر کے اندر داخل ہو گئے، اور جو سامنے دکھتا وہ اس فوج کی تلواروں کے زب میں آ جاتا۔ قادر خان اپنے چند بچے کچے پرسنل گارڈز کے ساتھ محل کے حرم میں چھپ گیا۔ اس کی گنتی کے گارڈ جتنی دیر تک لڑ سکتے تھے لڑتے رہے، مگر وہ بھی ایک کے بعد ایک منگول سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ بالآخر گورنر قادر خان کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی آخری منزل پر لایا گیا، جہاں اس کے آنکھوں اور کانوں میں پگھلی ہوئی چاندنی ڈالی گئی اور اسے اس طرح موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور پورا شہر بس ایک ملبے کا ڈھیر بن کے رہ گیا تھا۔ شہر فتح ہونے کے بعد منگول سلطنت کے دوسرے شہروں تک بڑھے۔ جو بغیر مزاحمت کرے دروازہ کھول دیتے انہیں بخش دیا جاتا، اور جو مزاحمت کرتے انہیں شہر فتح کرنے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ یہاں تک کہ جب پورا پرشیا فتح ہو گیا تھا تو اس کی 90% آبادی کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ہفتوں تک شہر کی خوبصورت عمارتیں آگ میں جلتی رہی تھی اور آنے والے 200 سالوں تک اپنی پچھلی حالت میں نہ آ سکی تھی آبادی کے لحاظ سے۔ البتہ ان شہروں کو ان بربادیوں کے بعد عروج تو کبھی پھر سے دیکھنے کو نہیں ملا۔ 1220 میں منگولوں نے بخارا کا رخ کیا، ایک خوبصورت شہر جو اپنے دانشوروں کے لیے مشہور تھا، جس کی اونچی اور بہترین آرکیٹیکچر سے بنی عمارتیں اس شہر کی ترقی اور عروج کا منہ بولتی ثبوت تھی۔ شہر کے 20,000 محافظوں نے منگول لشکر کو روکنے کی کوشش ضرور کی، مگر وہ ان کے لیے کچھ زیادہ ہی خطرناک ثابت ہوئے۔ نتیجتاً بچی کچی مسلم فوج شہر کے اندر دوبارہ داخل ہو گئی۔ شہر والوں کو علم تھا کہ مزاحمت کا کیا نتیجہ ہوگا، لہٰذا انہوں نے منگولوں کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے اور منگول شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب چنگیز خان چاروں طرف نظریں دہراتے ہوئے شہر کے اندر اپنے گھوڑے پر گھوم رہا تھا تو وہ اس شہر کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس کی حیرانگی کا یہ عالم تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اس جیسی چیز چین میں بھی کبھی نہیں دیکھی تھی۔